پیر کے ہاتھ چھوٹے جائیں یہ اپنی جگہ ہے، لیکن بیٹی کا ماتھا چومنا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ بیٹیوں کو ذلیل کرتے ہو، جس سماج کے بیٹیاں ذلیل کی جائے وہ سماج کی بیٹیاں، بلکہ بات کو ایک جملے میں عرض کر کے آگے گزرتا ہوں ورنہ میں اپنی پوری بات نہیں رکھ سکوں گا۔ جہاں بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیا جائے وہاں بیٹیاں کبھی نہیں بگڑتی، بس اتنی بات ہے۔ جہاں بیٹی کو بیٹی سمجھا جائے وہاں بیٹی کبھی باہر کسی سے دل نہیں لگاتی۔ جہاں بیٹی کو بوجھ سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو شیطنت سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو نحوست سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے لیے وبال جان سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو عذاب سمجھا جائے، پھر وہاں بیٹیاں سمجھتی ہیں میرا تو اس گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، ادھر بھائی کا منہ سیدھا نہیں، ادھر باپ کا منہ سیدھا نہیں، ادھر ماں کہتی ہے تم مرتی کیوں نہیں، تو پیدا کیسے ہو گئی، تجھے رشتے نہیں آتے، تجھے کوئی پوچھتا نہیں۔ یاد رکھیں بیٹیوں کی عزت کرنا جانے، بیٹیوں کی قدر کرنا جانے۔ میں اس عنوان پہ آگے نہیں بڑھتا، ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں بیٹی سے زیادہ نفرت عورتیں کرتی ہیں، یہ سماج کا بہت بڑا رویہ ہے۔ بیٹیوں سے سب سے زیادہ نفرت عورتیں کرتی ہیں۔ میری بہنوں یہ سیریل نحوست اور فلموں کی وجہ سے ہے۔ ایک بات تمہیں بتاؤں، اگر تم بیٹیوں کو پیدا ہونے نہیں دینا چاہتی، اگر تمہاری ماں نے بھی تمہارے لیے یہی فیصلہ کیا ہوتا تو کیا تم آج زندہ ہوتی؟ بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو، بس اتنا سمجھ لو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور چاروں طرف سے فرشتے اس بیٹی کو گھیر کر کے کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم تیرے ساتھ رحمت کے فرشتے اس گھر میں موجود رہیں گے۔ یعنی بیٹوں کی پیدائش کے بعد تمہیں کسی نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے رحمت کے فرشتوں کے لیے، لیکن بیٹی کی پیدائش ایسا تعویذ ہے کہ جب تک بیٹی گھر میں رہے گی رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ رہیں گے۔ اگر رسول اللہ کی بات پر یقین ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک بیٹی گھر میں رہتی ہے پیدا ہونے کے بعد سے رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ گھر میں، تو اولاد کے ساتھ انصاف کرو، عدل کرو، اپنی بیٹیوں پہ ظلم مت کرو، بیٹوں کو بھی مت کرو، بیٹوں کو بھی نظر انداز مت کرو۔ ایک بات کہوں آج کل بیٹوں کو بھی کہیں کہیں نظر انداز کیا جاتا ہے، بیٹوں کو بھی مت کرو، انصاف کرو۔ کیسا انصاف؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، سیدہ نے اس کو ایک کھجور دی، کھجور دینے کے بعد اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کی دی ہوئی کھجور کو اس نے برابر برابر دو ٹکڑے کیا اور دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا۔ سیدہ عائشہ کو بہت حیرت ہوئی، رسول اللہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا سے انہوں نے عرض کی آقا وہ عورت کو میں نے کھجور دی اس کے برابر برابر تقسیم کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کرتی تو قیامت کے دن اللہ اس سے سوال کرتا کہ اس نے دونوں بیٹیوں کو برابر برابر کھجور کیوں نہ دی۔ اب توجہ کریں، کبھی لوگ بڑی بیٹی کو زیادہ چاہتے تو بہت دیتے، چھوٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوٹی کو چاہتے تو بہت دیتے ہیں، بڑی کو نظر انداز۔ لینے دینے میں انصاف، بس ایک چیز میں چھوٹ ہے، ایک چیز میں دل پر تمہارا قبضہ نہیں ہے۔ اس اولاد کے لیے اللہ دل میں کتنا پیار پیدا کر دے یہ اللہ کے اختیار ہے، جو اپنے اختیار میں اس نے ہمیں عدل کرنا ہے۔ جیسا کمرہ ایک بیٹے کو ویسا دوسرے کو بھی، جیسا بیٹے کو ویسا بیٹی کو بھی، جب تک وہ گھر میں پلتی رہے۔ جیسا کھانا ایک کو ویسا کھانا دوسرے کو، جتنی مٹھائی اس کو اتنی مٹھائی، عدل کرو، اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 50,000 سال کا دن تمہارے لیے صرف 4 ظہر کے برابر ہوگا۔ نمبر 2،
ہر ایک چونکہ میرے آقا کی حدیث ہے اور میرے امام اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مثال تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ صحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی۔ حضور کی ایک عبادتوں کو اگر ہم تشریح کرتے جائیں زندگی ختم ہو جائے گی، حضور کی بات ختم نہیں ہوگی۔ لیکن آج آپ سب کو طے کر کے اٹھنا ہے، ہم اولاد کے درمیان انصاف کریں گے، ہم اسی طرح بھائیوں کے درمیان اگر بڑے بھائی ہیں بڑے بھائیوں کو چھوٹے بھائیوں کے درمیان انصاف کریں گے، بہنوں کے درمیان انصاف کریں گے، عدل کرو انصاف کرو، اللہ اکبر۔ بلکہ بہت باتیں ذہن میں آتی ہے لیکن یہاں پر دوسرا خوش نصیب جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر کے گزار دیا، یعنی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، گناہوں سے بچا کر کے گزری ہو، ایسے جوان کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں 90% نوجوان ہے، بڑا سنہری موقع ہے، بڑا خوبصورت موقع ہے، بڑا گولڈن چانس ہے، بس اتنا کرنا ہے اپنی جوانی کو گناہ سے بچاؤ، گناہ سے بچا کر کے گزارو۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کی تقریر سن کر جوان مایوس ہوتے ہیں، کیا ہم معاذ اللہ مسلمان ہیں تو ہمیں انجوائے کرنے کی اجازت نہیں، ہم انجوائے نہیں کر سکتے؟ یاد رکھنا وہ دقیانوسی خیال رکھتا ہے جو تمہیں انجوائے سے منع کرتا ہے، وہ دقیانوسی خیال رکھتا ہے جو تمہیں کمانے سے جمانے سے منع کرتا ہے۔ ہمارا مذہب پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جسے مذہب اسلام کہتے ہیں، جتنے انجوائے کی اجازت اسلام دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا، جتنا دولت کمانے اور جمانے کی اجازت اسلام دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا۔ ابھی آپ نے حضرت شمس ملت سے زکات کے معاملات سماعت فرمائے، بھائی زکات کون دے گا؟ جو مالدار ہوگا وہی تو دے گا، بھکاری تھوڑی زکات دے گا۔ اور آپ کو بتاؤں اسلام میں زیادہ تعداد غریبوں کی نہیں ہے، اسلام میں زیادہ تعداد شعور سے مالداروں کی ہے۔ دور فاروقی میں ایک بندہ یمن سے زکات کی رقم لے کر کے چلتا ہے اور مدینہ منورہ تک غریب ڈھونڈتا ہے، غریب تو غریب یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک فاروق اعظم کے دور میں کوئی غریب نہیں ملتا تاکہ جس کو زکات دی جا سکے۔ تو پتہ چلا جتنے مالدار ہم تھے ہم ہیں، کوئی ہو نہیں سکتا۔ 1857 سے پہلے کلکتہ کے ایک مسلمان تاجر کے گھر میں جتنی دولت ہوتی تھی برطانیہ کے شاہی خزانے میں اتنی دولت نہیں ہوتی تھی۔ انگریز پاگل تھا جو انگلینڈ چھوڑ کے انڈیا آیا تھا، انڈیا میں اس کو دکھ کیا رہا؟ سونے کی چڑیا کس نے بنایا تھا؟ سونے کی چڑیا تم نے بنایا تھا۔ مگر تب تک یہ بھی بتاؤں انجوائے کرو، بھرپور انجوائے کرو، دولت کماؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھے چپل پہنو، اچھے جوتے پہنو، اچھے موبائل، اچھی گاڑیاں، اچھی سواریاں، اچھے عطر، اچھے خوشبو۔ بلکہ بات کہوں اللہ نے دیا ہے تو اتنا قیمتی پہن کے نکلو کہ اگر بس میں بیٹھو تو بازو میں بیٹھنے والے کو اپنی اوقات یاد آنا چاہیے کہ اب بھی یہ کچھ ہے۔ عزت سے جیو، سر اٹھا کے جیو، وقار کے ساتھ جیو۔ اللہ اکبر۔ کس نے کہہ دیا کہ پیون والا پہننا، روکھی سوکھی کھانا یہ اسلام ہے؟ وہ دین سمجھا ہی نہیں بیچارہ، جس نے روکھی سوکھی کو اسلام قرار دیا، جس نے پیون والے کو اسلام قرار دیا۔ یاد رکھنا رسول اللہ نے اگر پیون کا لباس پہنا ہے تو صرف ان کا خیال کر کے جو امت میں 2.5% غریب ہوں گے ان کا خیال کر کے، کیونکہ اگر حضور پیون والا نہیں پہنتے تو مجھ جیسے غریب لوگ کہتے میں رسول اللہ نے تو بہت قیمتی پہنے، اب میں قیمتی کہاں سے لاؤں کیونکہ میری اوقات نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے 2.5% ہم جیسے غریبوں کا خیال کرتے ہوئے کبھی پیون والا پہن لیا اور مالداروں کا خیال کرتے ہوئے 27 اونٹ دے کر ایک جبہ خرید کر کے بتا دیا کہ مال ملے تو قیمتی پہننا بھی مجھ محمد کی سنت ہے، اور نہ ملے تو پیون والا پہننا بھی محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ برا ہو تبلیغ کے جاہل مبلغوں کا جس نے تمہیں یہ بتایا کہ روکھی سوکھی اور پیون اسلام ہے۔ آپ مجھے بتائیں 27 اونٹ لے کر رسول اللہ نے جبہ خریدا، اگر ایک اونٹ کی
قیمت آج کے حساب سے 1 لاکھ کی پکڑ لے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 27 لاکھ کا ایک جبہ میرے نبی نے پہنا. اسی لیے کہ ہماری آنکھیں چونگیاتی نہیں ہیں. ایک شخص نے کہا وہ فلاں ملک کا وزیر اعظم روزانہ نیا پہن رہا ہے. میں نے کہا کسی اور کو گھاس دے، بیت المال کا چرا کے پہن رہا ہے تو ہمیں کیا متاثر کرے گا؟ ہمارے نبی نے خود کما کر 27 سوٹوں کا ایک جبہ بنا کر کے بنایا جس کا ہم کلمہ ہمارا مذہب انجوائے کیجیے مبارک، لیکن یہ نہیں ہے تو استعمال کیجیے، نہیں ہے تو قناعت کیجیے. جتنی چاہتے اتنا پیر پھیلائیے، حرام میں مت پڑیے، جوئے سے مت کمائیے، لاٹھی سے مت کمائیے، محنت کر کے مالدار بنو. اور اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. دین کو محنت کرو، رات کو اللہ سے ہاتھ پھیلا کر کے مانگو. چھپر پھاڑ کر نہ دیا تو پھر غلامی لکھنے کے لیے تیار. دین کو مذہب میں محنت کرو، رات میں اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو. انجوائے اپنا مذہب، اپنے مذہب سے بڑھ کر کہیں انجوائے نہیں. گھومنے پھرنے کی اجازت ہمارے مذہب میں، اچھا کھانے کی اجازت ہمارے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضور بہت کم کھاتے تھے. میں نے کہا بالکل یہ بھی سنت ہے، لیکن کبھی اتنا بھی کھایا اور ہمارے لیے سنت بنا. لوگ آدھے دن کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ پورا دن پوری حدیث میں نہیں. ایک دن بکری ذبح کی گئی، بکری ذبح کی گئی. حضور علیہ السلام کو دستانے دو، دستانے سمجھتے بکری کے آگے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو دستانے کہتے ہیں. حضور کو بہت پسند تھے. آگے کا حصہ، آگے کا جو ہوتا ہے وہ پیر کے اوپر کیسے اس کو دستانے کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے نکالا، ہانڈی میں سے دستانہ نکالا کہ حضور کو بہت پسند تھا، کھا لیا. فرمایا دوسرا نکالا، دوسرا بھی نکالا. فرمایا تیسرا نکال. نکالنے والے نے کہا یا رسول اللہ 2 ہی ہوتے ہیں، تیسرا نہیں ہوتا. مسکرا کے فرمایا میں نے کہا تھا جب تک میں کہتا تھا ہانڈی سے نکلنا جاتا. بھائی وہ دستانے کتنے ہوتے ہیں؟ وہ دستانوں کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ تو پتہ چلا جب نہ ملے تو پیٹ میں پتھر باندھنا بھی سنت ہے، اور جب مل جائے تو پھر 2 دستانے کھا بھی سکتے ہیں. ہاں انجوائے کرو. کون کہتا ہے اسلام میں انجوائے نہیں ہے؟ بھائیو اوروں کی یہاں مذہبی بننا تو شادی نہیں کر سکتے، اور یہاں تو مذہب کی تعلیم ہے. فَاتِّقُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. بہنوں کے ڈر سے ترجمہ نہیں کرتا، گھر جا کے کنز ایمان اٹھا کے دیکھ لیتا. آپ کا خیال ہے تو ان کا بھی خیال ہے، ان کا زیادہ ہے. کیونکہ ہم آرڈر دے کر آتے ہو کہ امیر القادری آ رہا ہے سید پکا کے رکھنا. تم پکا کے رکھنے کا آرڈر دے کر کے آتے ہو، تم نہیں پکاتے، لیکن روٹیاں تو ان کے ہاتھ کی کھاتے ہیں. تو کچھ تو احسان کا بدلہ احسان ہو. اس لیے ترجمہ نہیں کروں گا. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ. ایک سے شروع نہیں کیا، ایک پہ ختم کیا. اس کا توجہ فرمائے، ایک پہ ختم کیا ہے. مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جتنے نبی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہیں ان میں سے 90% سب ایک سے زیادہ ہے. 10% میں سب ایک والے ہیں، 90% سب ایک سے زیادہ ہے. اور رضی اللہ بھی کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، اور جو دوسرے کی طرف قدم بڑھائے تو اس کا بائیکاٹ بھی کرتے ہیں. کتنے نادان ہیں ہم لوگ. یاد رکھو بھائی، جن کو رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ 90% ایک سے زیادہ ہے تو پتہ چلا کہ ایک سے زیادہ کرنا عیب نہیں ہے، رضی اللہ کہلانے والوں کی سنت ہے.